طلحہ بن عبید اللہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سائر الراس. اگر طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فرمایا کہ بے شک ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے. فقال بس کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ. حضور مجھے خبر دیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں سے مجھ پر کیا فرض کیا. فقال پس میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا. پر تو پڑھ وہ کیا ہے تجھ پر وہ جو ہے تیرے نفل ہے. یعنی اگر تو چاہے نفل اس پر زیادہ کر جیسے اوابین ہے چاشت ہے اشراق ہے صلاۃ الحاجات ہے صلاۃ الاستسقاء ہے صلاۃ الخوف ہے صلاۃ الرجاء ہے بہت زیادہ جو ہے نا اور بھی ہیں نوافل جس تہجد بھی ہوگی. فقال اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصیام. اور رابی کہنے لگا حضور مجھے خبر دیجئے اللہ نے روزوں میں سے مجھ پر کیا فرض کیا. فقال میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان الا ان تطوع شیئا. فرمایا رمضان کے روزے اللہ نے تجھ پر فرض کیے اس کے علاوہ جو تو روزے رکھے وہ کیا ہیں نفل ہیں. اب اسے یہ بھی ثابت ہوا صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں اس کے علاوہ چاہے عاشوراء کے ہوں چاہے یہ ماہ شوال کے 6 روزے ہوں یا ہر ماہ کے ایام الابیض سے یعنی کہ سفید روزے کہتے ہیں 13 14 15 یہ روزے ہوں یا سوموار کا روزہ ہو یا جمعرات کا روزہ ہو یہ سب کس میں آتے ہیں نفل میں آتے ہیں. فرض صرف رمضان کے روزے ہیں. فقال کہنے لگا کہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الزکاۃ. حضور مجھے خبر ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ میں سے کیا فرض کیا. قال میرے حبیب نے فرمایا کہ اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشرائع الاسلام اسے جو اسلام میں شریعت ہے جو اسلام نے قانون بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس چیز کی بھی خبر دی. فقال پس وہ کہنے لگا والذی اکرمک بالحق اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. سبحان اللہ. لا اتتبع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا. حضور جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا نہ تو میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس میں کسی چیز کی کمی کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اسی طرح عمل کرتا رہا یعنی اس نے سچا وعدہ کیا تو یہ آدمی فلاح پا جائے گا. اور کیا فرمایا داخل الجنت ان صدق. فرمایا یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اس نے یہ سچا وعدہ کیا. سبحان اللہ. عن ابن عمر قال صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامه فلما فرض رمضان ترک وکان عبد اللہ لا يصوم الا ان يوافي صومه. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء یعنی کہ 9 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے جہاں پر صرف لفظ عاشوراء آئے اس سے مراد 10 محرم الحرام ہوگا. اور پھر حکم دیا وہی اسی روزے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا. اور پھر کیا ہوا رمضان کے روزے فرض ہوئے. پھر جو ہے بس رمضان کے روزے ہی فرض رہے اس کے علاوہ باقی جو تمام روزے تھے وہ کیا ہو گئے نفل کے حکم میں ہو گئے. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے اس میں صرف ایک حصہ زیادہ ہے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر. فرمایا پس تم میں سے جس کو دل چاہے وہ جو ہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ نہ رکھے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ. فرمایا روزہ ڈھال ہے فلا یرفث ولا یجہل. فرمایا پس وہ جو خوش کلامی نہ کرے اور روزے کے درمیان میں جہالت بھی نہ کرے. اب دیکھ لیجئے کیا کیا قید لگ رہی ہے. فرمایا فَإِمْرُؤٌ قَاتَلَهُ. اور وہ کسی سے اگر کوئی بندہ اس سے جھگڑا کرے اور شاتمہ یا اس بندے کو گالی دے فَلْيَقُلْ. میرے حبیب نے فرمایا میری تعلیمات یہ ہے اب یہ روزہ دار کیا کہے بھائی اتنی صائم میں روزہ دار. بس یہ جواب ہے ختم.
मर्रतैन, 2 मरतबा मेरे हबीब ने ये फरमाया। आगे फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला खुलूफु फमी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्की। फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये जो रोज़ादार के मुंह की खुशबू, जिसे बू भी कहते हैं, बू लफ्ज़ माना खुशबू, फरमाया अल्लाह के यहाँ ये मुश्क से भी ज़्यादा तर होती है। फरमाया यत्रुकु ताअमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजल, क्योंकि फरमाया इसकी वजह से बंदा खाने से, पीने से या शहवत से बाज रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है अस्सियामु ली, रोज़ा मेरे लिए है, वाना अजज़ी भी, और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। वल हसनतु बिअशरी अमसालिहा, और फरमाया नेकी क्या है, नेकी जो है ये 10 गुना है। इस हदीस की तशरीह सुनना बड़ी लाजिम है। फरमाया अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा क्या है, ढाल है। इससे ना मुझे बड़ा प्यारा वाक़या याद आया, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा प्यारा वाक़या है। फरमाया 2 तालिब इल्म थे, वो कुरान पाक पढ़ने जाते मदरसे में, उनमें से एक खुदजहन था और एक जो है क्या था, वो बड़ा जहानत वाला आदमी था। अब जो खुदजहन था वो जाता ना रास्ते में, वो साथ साथ ये कहता जाता, जो भी दीवार आती उसके डेलों को कहता, यानी मट्टी के जो रोड़े पड़े होते हैं, डेले पड़े होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं, उन सबको कहता यार गवाह हो जाना, मैं ना कुरान पाक पढ़ने जा रहा हूँ। और दूसरा कहता यार तूने भी रंग लगा रखा है, रोजाना ये पूरे तुझे इलाके को सुनाता है, मट्टी के ढेलों को, खाला आ जाए उसे भी यही सुनाता है, आगे जाना किसी की दीवार खड़ी है उसे भी यही सुनाता, कहीं पत्थर आ जाए उसे भी यही सुनाता। वो कहता यार ये मेरे सुनाने की कदर का पता तो ये बात है। वो कहता यार ठीक है मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं हर चीज को गवाह तो बनूं यार कि मैं कुरान पढ़ने जाता हूँ। चंद दिन के बाद वो तालिब इल्म फौत हो गया। अब दूसरा जो ज़की तालिब इल्म, ज़हीन तालिब इल्म था, उसने उसको ख्वाब में देखा, कहते हैं माफ़अल्लाह बिका, यार 10 फिर अल्लाह ताला तेरे नाल क्या कीते। उसने कहा यार मुझे, मैं गुनहगार था, पढ़ भी नहीं सकता था, बस इतना मुझे पता है जब मैं कब्र में रखा गया, एक तरफ से अजाब की मोरी खुली, जैसे ही वो सुराख खुला अजाब का, मेरी तरफ अजाब आने लगा, आगे से वही डेला आ गया जिसको मैंने पहले गवाह बनाया। फिर कहने लगा जब मैं बाएं तरफ से अजाब आने लगा, फिर वो जो पत्थर रास्ते में जिसको गवाह बनाता था, फिर आगे वो पत्थर आ गया। उसने कहा यूं जिस तरफ से अजाब आता आगे वही पत्थर आ जाते, तो अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, माफ कर दी। ये और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से, और उलमा भी फरमाते हैं इस बात को, क्योंकि ये फरमान मैंने पढ़ा नहीं है। फरमाया सहाबा कराम ने सवाल किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह हमारी जो रूह की हिज़ा है वो तो दीदार रुखे ज़ैबा है, हुजूर हम आपको देखते हैं और जिंदा रहते हैं, जो आप जब दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, जो बाद में हमारे भाई आएंगे वो क्या करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माशाल्लाह जो मेरे नौजवान भाई सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ने बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे बुजुर्ग भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सहाबा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, जब वो सुबह सुबह दीदार कुरान करेंगे, यूं समझे वो दीदार कुरान नहीं करेंगे, दीदार मुस्तफा। सुभान अल्लाह। इतना सस्ता पैकेज, अगर कोई कंपनी इलाज कर देना भाई 5 रुपए में 150 MB देंगे 2 महीने के लिए, क्या ख्याल है जिन्हें जिन्हें पहले मोबाइल है सारे रासो पहले मैं चलो बैलेंस कर देता हूँ, क्यों मुफ्त मिलता है। असीब तो ये पैकेज कितना सस्ता है। सुबह सुबह कुरान मजीद उठाया, दीदार किया, चूमा आंखों को लगाया, क्या बात है, दीदार आगे फरमाया, आगे बड़ी काबिल गौर बात है, फरमाया और वो अपनी फुश कलामी भी ना करे और कोई गाली भी ना करे। हमारे माशरे में अल हफीज वल अमान, हमारा बाजारों में आना जाना होता है, खास तौर आप तो शहरी हैं, शहरों में कम होता है, खास तौर देहाती में ला हौला वला कुव्वत, इंतहा दर्जे की गालियां देते हैं। और पहली बुखारी की जिल्द में गुजर चुका, फरमाया जो बंदा अपने मुंह से गाली बक के समझ लो मुनाफिक है। आप किस दर्जे में खड़े, क्या कोई माशाल्लाह बीवी को गाली दे, कोई माशाल्लाह औलाद को गाली दे, क्या कर रहे हैं, शरीयत मौदी पे चल रहे हैं। ये बताए सारी जिंदगी मैं ताजिदी भी बन जाऊं, नमाजी बन जाऊं, हाजी भी बन जाऊं, ज़कात वाला भी बन जाऊं,
لیکن قیامت کے دن اس حشر میں ہوں اللہ معاف کرے کہ میرے ماتھے پر لکھا ہو ہاذا منافق، بچ گیا کچھ رہ گیا؟ میرے چھوٹے بچے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کی ماں کی. میرے چھوٹے بھائیوں اس چیز کا خیال رکھو. اور بات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایسی گندی عادت ہے، یہ بزرگی تک چلی جاتی ہے. محترم میں نے بزرگوں کو گالیاں دیتے دیکھا ہے، اور ایسی ایسی فوش گالیاں دیتے ہیں جس کی انتہا نہیں. اچھا ایسا بندہ، میں اپنے نقطہ ظاہر بات کر رہا ہوں، جو بندہ منہ سے گالی دیتا ہے، میں کہتا ہوں چاہے بزرگ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، اس بے حیا کو چاہیے وہ نماز نہ پڑھے اور قرآن بھی نہ پڑھے اور مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھی نہ پڑھے. شرم نہیں آتی؟ اسی منہ سے گالی، اسی منہ سے درود پاک. اس کا مقصد یہ ہے جس نالی سے جو ہے گٹر کا پانی جاتا ہے اسی نالی سے آب زمزم گزار رہے ہو. میرے بھائی یہ بہت خوف ہے اس بندے پر جو بندہ گالی دیتا ہے. اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس کو چاہیے وہ توبہ کرے، چاہے میں ہی ہوں آپ ہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا جب میں شریعت کے احکام بیان کروں اس سے میں اوپر ہوتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے جب میں بولتا ہوں اس میں کوشش کرتا ہوں اپنی ذات کو پہلے رگڑا لگاؤں سبحان اللہ، تاکہ آپ کے سامنے مجھے بھی نصیحت چلے. تو خدا خیال کر. اور اتنا بھی فرمایا گیا جو بندہ گالی دے وہ بندہ فاسق ہے. آگے پھر سنو کام. فرمایا جس بندے نے فاسق کی عزت کی اس نے اسلام کو گرایا. کس حقیقت پر کھڑے ہیں کہ بلا اصل 36 باری گرا چکے ہیں اور روزانہ بھی 36 مرتبہ گراتے ہیں. پھر ہم بھی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا علماء نے جو بندہ ایک گالی دیتا ہے ایک گالی سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. اور قبلہ یہ دنیا کے بچھو ایک ڈس لے تمہارے تو انجیکشن سے درد نہیں جاتے اور قبر والا بچھو کیسے ہوگا؟ خدا را اس چیز کا خیال رکھیں. ہمارے معاشرے میں اچھا کتنا لوگ ایسے ہیں ملتے وقت ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں. کتنا ایسے ہیں. میں نے یہ ایک دن میں ایک گلی میں کھڑا تھا، ایک شخص اپنی بیٹیوں کو گالی دے رہا. دل چاہے اس خبیث کو باہر نکال کے بڑا تھپڑ مار. یہ نہ دیکھ آگے بزرگ ہے کون ہے. بات یاد رکھو میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں، میں آپ سب کا ادب کرتا ہوں چاہے چھوٹے بچے بیٹھے. لیکن جب شریعت محمدی کی بات آ جائے اس وقت میرے سامنے نہ کوئی بزرگ ہے نہ کوئی بچہ ہے اور نہ کوئی بوڑھا ہے، سارے برابر. کیونکہ الحمدللہ ماں برا ہے، میرے حبیب کی شریعت ماں برا ہے. بس جو میرے حبیب نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو خدا را یاد اس چیز کا خیال رکھیں. اگر اللہ معاف کرے بعض اوقات یہ عادت بندے کو پڑ جاتی ہے تو یہ بتائے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں انہیں روکا جائے، کہتے ہاں میری تو یہ عادت ہے میں گالیاں دیتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یار مبارک ہو تجھے، تو نے گالیوں کا کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا. بہت افسوس ہے. اور یار دنیا میں بھیجے گئے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یہاں آ کر راضی کرنے کس کو لگے؟ اور اس ہندوستان کے خطے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ پیر گالیاں دے دے کے اپنے مرید کو بے حیا کرتا ہے. استاد گالیاں دے دے کے اپنے شاگرد کو بے حیا کرتا ہے. کام کاج والا سیٹھ اپنے نوکروں کو گالیاں دے کے بے حیا کرتا ہے. باپ گالیاں دے کے اپنی اولاد کو بے حیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور جو سیٹھ سردار جو بھی ہے جب بھی اسے گالیوں کی عادت پڑے گی نا اسے چاہیے وہ انتظار کرے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اس کی جو ذلت ہے اس کے نوکر، اس کے شاگرد، اس کے مرید اور اس کی اولاد سے دلوائے. اللہ میرے بھائی آپ کہیں گے یہ بڑی بات ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں. میرے والد مکرم کی عمر لگ بھگ جو ہے 65 سال کے قریب ہے، 40-60 سے اوپر ہے. لیکن آج تک انہوں نے ہمیں گالی کے ساتھ کبھی بد دعا نہیں دی. اللہ اکبر. تو ہم اس منبر پہ بیٹھے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ اولادوں کے ساتھ؟ اچھا پھر گندی عادت ایک بہت بڑی ہے ہم میں ہوتی ہے. یہ بھائی آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں. جس بندے کے اندر یہ خامی ہو وہ بندہ اپنی گریبان میں جھانکا کرے. میں کتنی مرتبہ یہی درس دیتا ہوں، میرے درس کی باتوں میں ایک دن میں نے ایک بات کی
کسی چیز کے بارے میں تھی، کسی گیم کے بارے میں تھی. ایک بندہ مجھے اوپر جا کر کہتا ہے قاری صاحب یار آپ نے تو آج ٹھوک ہی دیا اس بات کا. میں کہ وہ کیسے؟ کہتے یار میں توبہ کر دی. تو میں کہ یار میں نے آپ کو ٹارگیٹ نہیں کیا، میں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹارگیٹ کیا. ایسا نہ ہو یہ ایپ کبھی مجھ میں چھپے پڑے ہو، چلو جب میں بات ٹھوکوں گا یہ نکل جائیں گے. یہ دل بڑی عجیب چیز ہے، تو اس چیز کا خیال.